اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سربلند کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ بخشے اور آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ سیاق و سباق پر نگاہ ڈالنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ اس سلسلہ بیان میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے۔ وقت وہ تھا جب دشمنان اسلام اس دین مبین کے فروغ پر اپنے دل کی جلن نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے اور اپنے نزدیک یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کیچڑ اچھال کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاقی اثر کو ختم کر دیں گے جس کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے قدم روز بروز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان حالات میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ بتایا کہ کفار و مشرکین اور منافقین میرے نبی کو بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کی جتنی چاہیں کوششیں کر دیکھیں، آخرکار وہ منہ کی کھائیں گے، اس لیے کہ میں اس پر مہربان ہوں اور ساری کائنات کا نظم و نسق جن فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے وہ سب اس کے حامی اور ثناخواں ہیں۔ وہ اس کی مذمت کر کے کیا پا سکتے ہیں جبکہ میں اس کا نام بلند کر رہا ہوں اور میرے فرشتے اس کی تعریفوں کے چرچے کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اوچھے ہتھیاروں سے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جبکہ میری رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ ہیں اور میرے فرشتے شب و روز دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ اونچا کر اور اس کے دین کو اور زیادہ فروغ دے۔ درود و سلام بھیجو۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت راہ راست نصیب ہوئی ہے، تم ان کی قدر پہچانو اور ان کے احسان عظیم کا حق ادا کرو۔ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اس شخص نے تمہیں علم کی روشنی دی۔ تم اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے تھے، اس شخص نے تمہیں اٹھایا اور اس قابل بنایا کہ آج محسود خلائق بنے ہوئے ہو۔ تم وحشت اور حیوانیت میں مبتلا تھے، اس شخص نے تم کو بہترین انسانی تہذیب سے آراستہ کیا۔ کفر کی دنیا اسی لیے اس شخص پر خار کھا رہی ہے کہ اس نے یہ احسانات تم پر کیے، ورنہ اس نے کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی برائی نہ کی تھی۔ اس لیے اب تمہاری احسان شناسی کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جتنا بغض وہ اس خیر مجسم کے خلاف رکھتے ہیں اسی قدر بلکہ اس سے زیادہ محبت تم اس سے رکھو، جتنی وہ اس سے نفرت کرتے ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ، جتنی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کی تعریف کرو، جتنے وہ اس کے بدخواہ ہیں اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ تم اس کے خیرخواہ بنو اور اس کے حق میں وہی دعا کرو جو اللہ کے فرشتے شب و روز اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اے رب دو جہاں، جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے پایاں احسانات فرمائے ہیں، تو بھی ان پر بے حد و بے حساب رحمت فرما، ان کا مرتبہ دنیا میں بھی سب سے زیادہ بلند کر اور آخرت میں بھی انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب عطا فرما۔ اس آیت میں مسلمانوں کو دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک صلو علیہ اور دوسرے سلموا تسلیما۔ صلات کا لفظ جب علی کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں، ایک کسی پر مائل ہونا، اس کی طرف محبت کے ساتھ متوجہ ہونا اور اس پر جھکنا، دوسرے کسی کی تعریف کرنا، تیسرے کسی کے حق میں دعا کرنا۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو ظاہر ہے کہ تیسرے معنی میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کا کسی اور سے دعا کرنا قطعاً ناقابل تصور ہے، اس لیے لا محالہ وہ صرف پہلے دو معنی میں ہوگا، لیکن جب یہ لفظ بندوں کے لیے بولا جائے گا، خواہ وہ فرشتے ہو یا انسان، تو وہ تینوں معنی میں ہوگا۔ اس میں محبت کا مفہوم بھی ہوگا، مدح و ثنا کا مفہوم بھی اور دعائے رحمت کا مفہوم بھی۔ لہذا اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صلو علیہ کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے گرویدہ ہو جاؤ، ان کی مدح و ثنا کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ سلام کا لفظ بھی دو معنی رکھتا ہے، ایک ہر طرح کی آفات اور نقائص سے محفوظ رہنا، جس کے لیے ہم اردو میں سلامتی کا لفظ بولتے ہیں، دوسرے صلح اور عدم مخالفت۔
بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلموا تسلیما کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیک یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے بھی بہت خفیف فرق کے ساتھ وہی درود مروی ہے جو ابھی آپ نے سنا۔ ابن جریر: ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ: اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ مالک، احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ مالک، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، احمد، ابن جریر، ابن حبان، حاکم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ احمد، بخاری، نسائی، ابن ماجہ۔ بریدۃ الخزاعی: اللہم اجعل صلاتک ورحمتک وبرکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم انک حمید مجید۔ احمد، عبد بن حمید، ابن مردوہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ نسائی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ابن جریر۔ یہ تمام درود الفاظ کے اختلاف کے باوجود معنی میں متفق ہیں۔ ان کے اندر چند اہم نکات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اولاً ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا تو محمد پر درود بھیج۔ نادان لوگ جنہیں معنی کا شعور نہیں ہے اس پر فوراً یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہوئی، اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ حالانکہ دراصل اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلات فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کا اجر دے سکتا ہے۔
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق و تائید کے بغیر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے جاگزیں ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان نہ معلوم کتنے وساوس دل میں ڈال کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف کر سکتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پر صلاۃ کی دعا کی جائے۔ جو شخص اللہم صلی علی محمد کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے نبی پر صلاۃ کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔ ثانیاً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کرم نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تنہا اپنی ہی ذات کو اس دعا کے لیے مخصوص فرما لیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل اور ازواج اور ذریت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کر لیا۔ ازواج اور ذریت کے معنی تو ظاہر ہیں، رہا آل کا لفظ تو وہ محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ عربی لغت کی روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی، مددگار اور متبع ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اور کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی اور متبع ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن مجید میں 14 مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ بقرہ آیات 49 اور 50، آل عمران آیت 11، الاعراف آیت 130، المومن آیت 46۔ بس آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو، خواہ وہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہو، اور اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، خواہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو۔ البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بھی ہیں۔ ثالثاً، ہر درود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم اور آل ابراہیم پر فرمائی گئی ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے میں لوگوں کو بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ اس کی مختلف تعبیریں علماء نے کی ہیں، مگر کوئی تعبیر دل کو نہیں لگتی۔ میرے نزدیک صحیح تعبیر یہ ہے والعلم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص کرم فرمایا ہے جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت اور وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا یہودی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پیرووں کا مرجع بنایا ہے، اسی طرح مجھے بھی بنا دے، اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ امر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے، جب آپ کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد درود کے مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں آخری مرتبہ جب آدمی تشہد پڑھتا ہے اس میں صلاۃ علی النبی پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی شخص نہ پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تابعین میں سے شعیبی، امام محمد باقر، محمد بن کعب قرظی اور مقاتل بن حیان، اور فقہا میں سے اسحاق بن راہوے کا بھی یہی مسلک تھا۔
اور آخر میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ درود عمر میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ یہ کلمہ شہادت کی طرح ہے کہ جس نے ایک مرتبہ اللہ کی الہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اس نے فرض ادا کر دیا۔ اسی طرح جس نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا وہ فریضہ صلاۃ علی النبی سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کے بعد نہ کلمہ پڑھنا فرض ہے نہ درود۔ ایک اور گروہ نماز میں اس کا پڑھنا مطلقاً واجب قرار دیتا ہے، مگر تشہد کے ساتھ اس کو مقید نہیں کرتا۔ ایک دوسرے گروہ کے نزدیک ہر دعا میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ کچھ اور لوگ اس کے قائل ہیں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھنا واجب ہے، اور ایک گروہ کے نزدیک ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خواہ کتنی ہی مرتبہ آئے درود پڑھنا بس ایک دفعہ واجب ہے۔ یہ اختلافات صرف وجوب کے معاملے میں، باقی رہی درود کی فضیلت اور اس کا موجب اجر و ثواب ہونا اور اس کا ایک بہت بڑی نیکی ہونا، تو اس پر ساری امت متفق ہے۔ اس میں کسی ایسے شخص کو کلام نہیں ہو سکتا جو ایمان سے کچھ بھی بہرہ رکھتا ہو۔ درود تو فطری طور پر ہر اس مسلمان کے دل سے نکلے گا جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی ان احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے۔ احمد و ابن ماجہ۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، مسلم، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ترمذی ہی کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسروں کے لیے اللہم صلی علی فلان یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ کے ساتھ صلاۃ جائز ہے یا نہیں، اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ جس میں قاضی ایاز سب سے زیادہ نمایاں ہیں اسے مطلقاً جائز رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود غیر انبیاء پر صلاۃ کی متعدد مقامات پر تصریح کی ہے، مثلا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، البقرہ آیت 157۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، سورہ توبہ آیت 103۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، الاحزاب آیت 43۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر لفظ صلاۃ کے ساتھ غیر انبیاء کو دعا دی ہے۔ مثلا ایک صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی درخواست پر فرمایا صلی اللہ علیہ وعلی زوجک۔ جو لوگ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوتے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم صلی علیہم۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل صلاتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ۔ اور مومن کی روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ملائکہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی جسدک۔ لیکن جمہور امت کے نزدیک ایسا کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو درست تھا مگر ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اہل اسلام کا شعار بن چکا ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کو انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص کرتے ہیں، اس لیے غیر انبیاء کے لیے اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ اپنے ایک عامل کو لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کچھ واعظین نے یہ نیا طریقہ شروع کیا ہے کہ وہ صلاۃ علی النبی کی طرح اپنے سرپرستوں اور حامیوں کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال کرنے لگے ہیں۔
میرا یہ خط پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو اس فعل سے روک دو اور انہیں حکم دو کہ وہ صلاۃ کو انبیاء کے لیے مخصوص رکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے حق میں دعا پر اکتفا کریں۔ روح المعانی۔ اکثریت کا یہ مسلک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے۔